نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أخي كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج میں رحمت خداوندی سے مایوس کیوں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ملفوظات بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ مشرکوں نے خوب قتل اور خوب زنا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بولے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جن کی دعوت دیتے ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے، کاش آپ ہمیں اس چیز کا بھی اطمینان دلاتے کہ جو بدکاریاں ہم پہلے کر چکے ہیں ان کے بخشش کی بھی کوئی صورت ہے۔ قال ان الذين تقول وتدعون حسنا ولو تخبرنا ان لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اللہ کے رسول نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 28 کی تلاوت فرمائی، فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہیں مانتے اور جس کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس کو قتل نہیں کرتے مگر ضابطے میں اور زنا نہیں کرتے، اور جو یہ باتیں کرے وہ بڑے گناہ میں جا پڑے۔ اور یہ آیت بھی اتری ہے، اللہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ آیت بھی نازل ہوگی ونزل یا عبادی الذین اسرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو اللہ کی جتنے بھی اپنے ظلم کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ۔ ایک واقعہ ہے کہ عمر بن انبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا ایک اپنے لکڑی کا سہارا لیے ہوئے کمزور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کفر کے زمانے میں بہت سی خیانتیں اور قسم قسم کی بےہودیاں کر چکا ہوں، کیا اسلام کے بعد وہ سب معاف کر دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ خدا کوئی نہیں مگر ایک اللہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بغیر شک کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا، تیری سب خیانتیں اور بےہودگیاں معاف ہو گئیں۔ اگر تو یہی عقیدہ رکھتا ہے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سچے دل سے اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تو اس کے تمام تر گناہ پیچھے جتنے بھی کیے سب معاف ہو جاتی۔ ہر گناہگار فطرتاً اس کا متلاشی ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اگر تبدیلی مذہب کے بعد بھی گناہوں کا بوجھ سر سے ہلکا نہیں ہوتا تو پھر تبدیلی مذہب کا فائدہ کیا؟ اس لیے اسلام یہ اطمینان دلاتا ہے کہ گناہگاروں کا مایوسی کا موقع نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذہب یہ گارنٹی نہیں کرتے تو اسلام خوشی سے اس گارنٹی کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہتا ہے، ایک اللہ والے نے کہا نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندے نواز میں،
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام خوبصورت اسلام بن جاتا ہے، جتنی برائیاں وہ پہلے قرض گزر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیوں سے 700 گنا تک نیکیاں مل سکتی ہیں، اور برائی کے بدلے میں صرف ایک برائی مگر یہ اللہ تعالیٰ سے اس سے درگزر فرمائے تو اب برائی کے بدلے ایک برائی بھی نہیں لکھی جاتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ عقائد درست ہو، عقیدہ اچھا ہو تو اسلام کو خوبصورت اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو خوبصورت اسلام اور خوبصورت دین نصیب فرمائے۔ آج تو اسلام کی خوبصورتی ہم نے یہ سمجھا دل سے اسلام کی لائے محض نمائش اسلام نہ ہو بھائی، بس اسلام نمائش کے لیے بنا دیا، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ بس نماز بھی پڑھ لی نماز کے لیے، داڑھی رکھ دی نماز کے لیے، پگڑی رکھ دی نماز کے لیے، ہاں جی قرآن پڑھ لی نماز کے لیے، خیرات وغیرہ کر دیا، زکوٰۃ دے دیا نماز کے لیے، روزہ رکھ دیا نماز کے لیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو دل سے مسلمان ہو گیا اس کے زمانے کفر کے سب گناہ معاف ہو گئے، اور جس کے دل میں نفاق رہا، منافقت رہی، وہ بشارت کا مستحق نہیں ہے، وہ پھر سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہم سب کو سچی دین اور سچی اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔